الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ و ایاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ ابن ناظم کی کہ وَأَمَّا النُّونُ فَإِنَّمَا لَحِقَتْ الْمُثَنَّى عِوَضًا عَمَّا فَاتَهُ مِنَ الْإِعْرَابِ بِالْحَرَكَاتِ وَمِن دُخُولِ التَّنْوِينِ عَلَيْهِ۔ ٹھیک ہے جی، جو کل کی کہانی تھی وہ اس سوال کے جواب میں شروع ہوئی تھی کہ بھئی مثنیٰ کو آپ نے اعراب جو دیا ہے وہ حرکات والا کیوں دیا ہے، اور رفع میں الف اور نصب اور جر میں یا کیوں دی ہے۔ ابھی جو ہے وہ ساری انہوں نے کہانی بتلا دی، ثابت کر دیا کہ یہ جو ہے وہ وجہ بنی ہے کہ رفع میں الف آ رہی ہے اور نصب و جر میں یا آ رہی ہے۔ اب ایک نیا اس نے آگے سوال اٹھایا کہ بھئی اس کے آخر پہ آپ نے پھر نون کیوں دی ہے، جو ہے اس کی کیا وجہ بنی ہے کہ آپ جو ہے وہ نون دے رہے ہیں، اس کی بھی جو ہے وجہ بیان کریں۔ تثنیہ میں زید کی تثنیہ بنائی ہے تو زیدہ الف کا تو آپ نے بتا دیا کہ زیدہ ہم نے الف لگائی ہے علامت تثنیہ کے طور پہ، اور یہی رفع کی علامت بھی رہے گی۔ تو نون جو ہے وہ آپ کیوں لے کر آئے ہیں، اس کی بھی جو ہے وہ ہمیں آپ کہانی بتلائیں کہ نون لانے کی جو ہے وہ کیا وجہ بن رہی ہے۔ اس کا جواب جو ہے وہ آسان ہے، عبارت سے ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ ٹائم زیادہ نہ لگے کہ وَأَمَّا النُّونُ فَإِنَّمَا لَحِقَتْ الْمُثَنَّى۔ نون جو ہے وہ مثنیٰ کو لاحق ہوئی ہے۔ لاحق کی تعبیر استعمال ہوتی ہے بعد میں جو چیز آتی ہے، ٹھیک ہے جی، کہ مثنیٰ کو لاحق ہوئی ہے، یعنی مثنیٰ کے آخر پہ آئی ہے نون۔ کیوں آئی ہے جی؟ عوضاً، عوض کے طور پہ آئی ہے۔ دو چیزوں سے جو ہے وہ عوض کے طور پہ آئی ہے۔ پہلی اما فاتہ من الاعراب بالحرکات، کہ اما فاتہ جو مثنیٰ سے رہ گیا ہے، فوت ہو گیا ہے۔ کیا چیز فوت ہو گئی ہے؟ کہ من الاعراب بالحرکات، کہ اسے حرکات والا اعراب دینا تھا وہ نہیں دے سکے، وہ فوت ہو گیا کیونکہ الف لگا دی، الف کے اوپر کوئی حرکت آ نہیں سکتی تھی، تو لہٰذا یہ اس کا کیا ہوا، نقصان ہوا۔ اس نے کہا یہ مجھے حرکات والا اعراب چاہیے تھا، حرکت وہ آپ مجھے دے نہیں رہے۔ تو ہم نے کہا بھی زیادہ روئیں نہیں آپ، ہم آپ کو اس کے بدلے میں ایک اور چیز دے رہے ہیں، یہ وہ کیا نون ہے جی، آپ نون لے لیں جی، نون لہٰذا اس کو کس کے بدلے میں دی جی، چونکہ اس بیچارے کو کیا حرکت نہیں مل سکی، حرکت نہیں مل سکی تو اس کو نون کیا ہم نے لے کے دے دی۔ تو لہٰذا اس نون کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ نون کس کے عوض میں ہے جی، جو اعراب بالحرکت اسے نہیں مل سکی اس کے عوض میں ہم نے اسے نون دے دی۔ اچھا، دوسری ایک اور چیز بھی کیا اس کی فوت ہو گئی کہ جب اس کو حرکت نہیں ملی تو پھر تنوین بھی نہیں مل سکی، کیونکہ حرکت کیا ہے، ضمہ ملتا تو ضمہ کے اوپر پھر ایک دوسرا ضمہ لگتا ہے نا الٹا ہو کے، پھر تنوین بنتی، نون ساکن جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو تلفظ میں ہوتی ہے لکھنے میں نہیں ہوتی، تو تنوین بھی تو اسے نہیں ملی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نون جو ہے نا وہ آپ کی دو چیزوں کے عوض میں دے رہے ہیں، ایک آپ سے حرکت رہ رہی ہے اور اس نے پھر گریہ شروع کیا کہ بھی حرکت رہ گئی تو تنوین بھی مجھے نہیں مل سکی۔ ہم کہیں چلیں یہ دو چیزیں آپ کی فوت ہو گئی ہیں، تنوین بھی آپ کو نہیں مل رہی، حرکت بھی نہیں مل رہی، تو ان دونوں کے بدلے میں ہم آپ کو کیا دے رہے ہیں جی، نون دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَمِن دُخُولِ التَّنْوِينِ، یعنی اما فات جو چیز سے فوت ہوئی ہے، وہ کیا چیز فوت ہوئی ہے، من بیان کر رہے ہیں۔ پہلی چیز من الاعراب بالحرکات، اور دوسری چیز وَمِن دُخُولِ التَّنْوِينِ علیہ علی المثنیٰ، مثنیٰ کے اوپر تنوین داخل ہونے سے کہ بھی ہم کیا رہ گئے، حرکت سے بھی رہ گئے اور تنوین داخل کرنے سے بھی رہ گئے، تو دونوں کے عوض میں کیا نون آ گئی۔ اچھا جی، اب انہوں نے کہا کہ چلیں جی یہ آپ کی کہانی سمجھ آ گئی کہ نون دے دی، اب نون کو یہاں پہ کیا ہے، کسرہ دینا ہے یا فتح دینا ہے، یہ بحث آ گئی نا بھی۔ اس نے کہا نون کو حرکت آپ کیا دیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ نون سے پہلے کیا ہے، الف ہے یا یا ہے، الف اور یا بھی کیا ہے ساکن ہے، نون بھی کیا ہے ساکن ہے، تو پھر اسے حرکت کون سی دیں گے؟ ہم کہیں گے حرکت کا تو کلی قانون ہم نے نحو میں واضح کیا ہوا ہے کہ ذا حرک بالکسر، کہ التقاء ساکنین سے بچنے کے لیے آپ کو کیا لگانی پڑتی ہے، نون مکسورہ لگانی پڑتی ہے۔ تو لہٰذا نون آپ کو جو دی ہے اس میں آپ کو التقاء ساکنین کی مشکل پیش آ رہی ہے، تو آپ اس کو کیسے ختم کریں، اس کو کسرہ دے کے۔ وَقُصِرَتْ عَلَى الْأَصْلِ، اور اسے کسرہ دیا گیا ہے علی الاصل، اس اصل قانون کی بنیاد پہ۔ اصل کیا مطلب ہے، قانون، وہ جو اصل قانون ہے، کہاں پہ قانون، فی التقاء ساکنین، التقاء ساکنین میں جو اصل قانون ہے اس کا نام کیا ہے کہ ذا حرک بالکسر، کہ التقاء ساکنین سے بچنے کے لیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو وہ اس سے بچنے کے لیے ہم کیا دیتے ہیں جی، کسرہ دیتے ہیں، تو یہاں پر ہم کیا دیں گے جی، کسرہ ہی دیں گے۔ اچھا، یہ بات ہوگی۔ اب جو ہے وہ اس نے کہا کہ چلیں آپ نے جو ہے وہ نون دے دی، نون کو پھر ہم نے کسرہ بھی دے دیا، یہ بات تمہاری حل ہو گئی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب اس تثنیہ کو ہم مضاف کرتے ہیں تو مضاف کرتے ہوئے پھر نون آپ گرا دیتے ہیں، واپس لے لیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟
رجل کو رجلان ہم نے بنایا جب ہم نے کہا کہ غلام کو مضاف کریں گے، غلامان تثنیہ بنایا تو جب اس کو مضاف کریں گے زید کی طرف تو غلامان زید نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے غلاما زید۔ نون کیا گرا دی، نون آپ پھر کیوں گرائیں گے جی؟ تو ہم کہیں گے نون اس وجہ سے گرائیں گے کیونکہ نون کس کے عوض میں تھی؟ تنوین کے عوض میں تھی۔ تو اسی غلام کے اوپر تنوین جب لگتی ہے غلامن، آپ اس کو مضاف کرتے ہیں غلام و زید کی طرف تو تنوین بھی گرا دیتے ہیں، تو جب تنوین گر جاتی ہے تو تنوین کے بدلے میں جو چیز تھی وہ اسے بھی کیا کرنا پڑے گا؟ گرانا پڑے گا۔ تو لہٰذا جب یہ مضاف ہوگی تو لہٰذا یہ تنوین کیا ہے؟ گر جائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا پھر اس نے کہا کہ اچھا یہ تنوین اس کے بدلے میں تھی، کس کے بدلے میں؟ ہاں نون تنوین کے بدلے میں تھی تو اس وجہ سے گر گئی کیونکہ وہ بھی گر جاتی تھی تنوین بھی۔ تو الف لام جب اس کے اوپر لگائیں گے تو پھر بھی کیا یہ گرے گی یا پھر نہیں گرے گی؟ ٹھیک ہے جی۔ غلامن کے اوپر الف لام آپ لگاتے ہیں تو الغلامن نہیں پڑھتے بلکہ کیا پڑھتے ہیں؟ الغلام پڑھتے ہیں۔ جبکہ غلامان کے اوپر جب آپ لگاتے ہیں الف لام تو الغلامہ تو نہیں ہوتا نا، الغلامہ نہیں ہوتے، نون باقی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ بھئی نون جو ہے وہ آپ نے کہا کہ تنوین کے عوض میں تھی، تبھی جب میں مضاف ہوا آگے مثنیٰ کہہ رہے تو آپ نے تنوین نون مجھ سے واپس لے لی، کہا کہ یہ جی تنوین کے بدلے میں تنوین بھی گرتی تھی تو لہٰذا واپس لے لیں۔ لیکن جب الف لام میرے اوپر لگی تو پھر آپ نے نون واپس کیوں نہیں لی بھائی؟ حالانکہ اگر یہ تنوین کے عوض میں ہوتی تو پھر آپ واپس لینی چاہیے تھی نا، تنوین الف لام جب لگتی ہے تنوین واپس ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے اسے یاد دلایا کہ بھئی یہ فقط تنوین کے عوض میں نہیں تھی، ایک اور چیز کے عوض میں بھی تھی، وہ چیز کیا تھی؟ اعراب بالحرکہ۔ تو لہٰذا اب آپ کو ہم یہ نون باقی رکھیں گے الف لام کی صورت میں تاکہ آپ کو یہ یاد رہے کہ یہ نون فقط جو ہے وہ تنوین کے بدلے میں نہیں ہے بلکہ اعراب بالحرکات کے بدلے میں ہے کہ جو ابھی بھی آپ کو نہیں مل رہے، ابھی بھی آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس نون کے اندر جو تنوین آپ کو دی، نون جو دی ہے اس کے اندر دو کیٹیگری ہیں، جو دو کیٹیگریوں کا لحاظ کرتے ہوئے ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ اضافت میں یہ گرے گی لیکن الف لام میں یہ نہیں گرے گی، تاکہ یہ آپ کو یاد رہے کہ یہ نون مجھے کس کس کے بدلے میں کیا مل رہی ہے۔ فقط آپ پھر یہ پیپر میں جواب نہ لکھیں گے جی جو نون ملی ہے مثنیٰ کو وہ کس کے بدلے میں ہے؟ جی تنوین کے بدلے میں ہے، فقط یہ بات نہ لکھیں، آپ دو باتیں پھر لکھیں کہ یہ تنوین کے بدلے میں بھی ہے اور کس کے بدلے میں ہے؟ جو حرکت اس کی نہیں ملی اس کے بھی کیا ہے؟ بدلے میں ہے۔ تو کہتے ہیں یہ اما حذف النون فی الاضافت، اضافت میں نون کیوں جی حذف ہوتی ہے؟ دون غیر، اضافت کے علاوہ میں حذف نہیں ہوتی، اضافت میں حذف ہوتی ہے۔ فلِ تنبیہ، وہ متوجہ کرنے کے لیے کہ اللہ تعویض کی یہ نون کیا عوض میں آئی ہے۔ ٹھیک ہے، فحذفت فی الاضافت، پس یہ اضافت میں حذف ہوگی ہے نظرا الی التعویض بہا عن التنوین، اس بات کی طرف نگاہ کرتے ہوئے کہ اس کے ذریعے سے عوض لایا گیا ہے، کس سے؟ عن التنوین، تنوین سے عوض لایا گیا ہے۔ اور تنوین بھی اضافی جملہ یہاں پہ یہ لکھیں گے، اور تنوین بھی اضافت میں گر جاتی ہے تو لہٰذا جو اس کے عوض میں آیا وہ بھی کیا ہے؟ گر جائے گا، تو یہ بات پوری ہو جائے گی۔ ولم تحذف مع الالف واللام، اس نے نیا سوال اٹھایا بھی پھر الف لام میں آپ کیوں نہیں حذف کرتے اگر تنوین کے عوض میں ہے؟ یہاں پہ آپ شر میں کیا لکھیں گے؟ آپ مثال لکھیں گے باقاعدہ کہ غلامن کے اوپر ہم الف لام لگاتے ہیں وہاں پہ گر جاتی ہے، غلامان کے اوپر الف لام لگاتے ہیں یا الرجلان کے اوپر لگاتے ہیں تو اس میں نہیں گرتی۔ وجہ کہتے ہیں کہ وَإِن كَانَ التَّنْوِينُ يُحْذَفُ مَعَهُمَا، اگرچہ جو تنوین ہوتی ہے نا وہ تو حذف ہو جاتی ہے، مَعَهُمَا مع الالف واللام، الف لام کا تنوین تو حذف ہو جاتی ہے لیکن یہاں پہ حذف نہیں ہوگی، کیوں؟ نظراً، اس بات کی طرف نگاہ کرتے ہوئے کہ الی التعویض بہا عن الحرکت ایضاً، کہ اس تنوین کے ذریعے سے عوض لایا گیا ہے، کس کے بدلے میں؟ حرکت سے بھی کیا ہے؟ عوض لایا گیا ہے۔ تو لہٰذا جب حرکت سے عوض لایا گیا تو حرکت تو اب بھی اس سے نہیں مل رہی، تو لہٰذا اس کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ فقط یہ کس کے عوض میں نہیں ہے؟ تنوین کے عوض میں نہیں ہے۔ اگر فقط تنوین کے عوض میں ہوتے تو پھر الف لام لگانے کی صورت میں بھی کیا ہے؟ گر جاتی۔ واضح یہ نقطہ؟ ہاں اس کا سوال کا جواب نہیں دیا، ٹھیک ہے، سوال آپ کا ٹھیک ہے، کچھ اور لے کر آتے تو اس کا اگر آپ جواب بنانا چاہیں تو یہی ہے کہ رفع میں جو علامت کے طور پہ چیزیں لگتی ہیں، فعل میں جو انہوں نے بات کی تھی یضربان وغیرہ، تو وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ علامت رفع جو ہے اس کو بناتے ہیں، تنوین کے ساتھ جو مناسبت ہے وہ نون کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک تو فعل میں اس طرح سے نظام چل رہا ہے، دوسرا آپ کو ہم جواب کیا دیں گے کہ تنوین کے بدلے میں نون ہی مناسب ہے اور کیا لیں کرانا مناسب ہے، تنوین بھی نون ساکن ہوتی ہے اور یہ بھی کیا نون ساکن، مناسب تو ایک ہی جیسی چیز لگ رہی ہے۔
اچھا جی، فإن قیل، اصل میں یہ تو نحویوں نے خود فلسفے نکالے ہیں نا غور فکر کر کے، ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب عربی زبان بنائی تھی تو سب کو سکھایا تھا کہ میں اس وجہ سے بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ تو انہوں نے غور و فکر کیا اور غور و فکر کرنے کے بعد یہ چیزیں کیا ہیں، قیاس کی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ فقہ والا قیاس نہیں ہے، نحو والا قیاس ہے، تو یہ جائز ہے، اس سے کوئی شرعی مسئلہ تھوڑی ہم نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی پہلے سے عربی کلام تو آ گیا ہے، ایسے عربوں کو بھی قانون نہیں پتہ تھے، ٹھیک ہے، وہ جو کلام عرب جاہلیت والے ہیں ان کو یہ بات بتائیں عربوں کو، کہتا ہوں اچھا تو یہ وجہ تھی، اس وجہ سے ہم جو ہے وہ الف لے کر آئیں، یا ان کو یہ کہانی پتہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ کہانی کہاں سے سنی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے شروع میں سوال اٹھایا تھا کہ عربی زبان کو بنانے والا کون ہے، ابن مالک کیا بنانے والا، ابن ناظم ہے، کس نے بنائی عربی زبان، تو ہمارا اس میں یہ نظریہ موجود ہے کہ عربی زبان اللہ کی طرف سے وحی کی صورت میں آئی ہے، جب اللہ کی صورت میں وحی کی صورت میں آئی ہے تو کیا اللہ نے ان کو یہ کہانیاں بتائی ہیں کہ اس وجہ سے میں یہ اعراب دے رہا ہوں، نہیں بتائیں، پھر یہ اپنی طرح سے کیوں بنا رہے ہیں، کہتے ہیں ہماری سمجھنے کی کوشش ہے، بس یہ ہم اس کے پیچھے علت کر رہے ہیں، اور یہ ان کی سمجھنے کی کوشش سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو عربی زبان ہے یہ باقاعدہ جو ہے وہ واقعاً اللہ کی عطا کردہ زبان ہے، یعنی ورنہ اتنی مرتب چیزیں جو ہمیں ابھی نظر آ رہی ہیں، سامنے آ رہی ہیں، تو یہ ایسی ہے، تو یہ تو غور و فکر کرنا ہے نا، کہ جس طرح مولا میر فرماتے تھے کہ ایک باب مجھے علم کا عطا ہوا، ہر باب سے میں نے کیا ہے 1000 باب نکالے، یہ تو ابھی ان نحویوں نے غور و فکر کیا تو ان کو یہ چیزیں کیا کشف ہوئی ہیں، مزید نحوی اس میں غور و فکر کرتے رہیں گے تو اور بھی راز کھلیں گے اس کے، ٹھیک ہے، مزید اور راز کھلتے جائیں گے، تو یہ کیا ہے کوشش کر رہے ہیں اس راز تک پہنچنے کی کہ اس کی کیا وجہ بنی ہے۔ اچھا یہ فإن قیل، اگلا سوال جی، ٹھیک ہے، یہاں تک کہانی جو ہے وہ مثنیٰ کی ختم ہوئی، اب کلا کلتا کی جو ہے وہ کہانی کیا ہے شروع ہو گئی۔ اچھا کلا کلتا کا ہم نے اعراب کیا بتایا تھا، اس کو بتا رہے ہیں کہ لما کانا لکلا و کلتا حالان فی الاعراب، کہ اعراب میں آپ نے اس کے کیا دو حال رکھے ہیں، پہلا حال آپ نے کیا لکھا کہ الاجراء مجرى المثنى، اسے آپ جاری کرتے ہیں مثنیٰ کی جگہ پہ، یعنی مثنیٰ والا آپ اعراب دیتے ہیں، کیا رفع میں الف اور نصب و جر میں یا دیتے ہیں، اور دوسرا آپ نے کیا کہا تھا جی، اس سے حرکات مقدرہ والا اعراب بھی دیتے ہیں، دو ہی اعراب تھے نا، کہ لا جب ضمیر کی طرف مضاف ہوں تو مثنیٰ والا اعراب، جب یہ ضمیر کی طرف مضاف نہ ہوں ظاہر کی طرف مضاف ہوں تو اسے کیا ہے الف کے اوپر مقدر چلے جائیں گے اعراب سارے۔ تو پہلے تو آپ یہ جواب دیں کہ اس کے آپ نے دو سسٹم کیوں رکھے ہیں، ایک کیوں نہیں رکھا جی، دو کیوں رکھے ہیں، جب اس کا آپ جواب دے لیں گے تو پھر آپ سے ہم پوچھیں گے کہ یہ جو دو سسٹم رکھنے تھے تو آپ نے ضمیر کی طرف مضاف ہو تو اس میں مثنیٰ والا اعراب کیوں رکھا، اور ظاہر کی طرف مضاف ہو تو اعراب تقدیری کیوں کر دیا، الٹ کر دیتے، ٹھیک ہے، تو یہ ترتیب آپ نے کیوں بنائی، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، وَلِمَا خُصَّ إِجْرَاؤُهُمَا مَجْرَى الْمُثَنَّى، اور کیوں خاص کیا گیا اجراؤہما ان دونوں کو جاری کرنا مثنیٰ کی جگہ پہ، کب، بحال الاضافت الی المضمر، کہ جب یہ مضمر کی طرف مضاف ہوگا تو آپ اس کو مثنیٰ والا اعراب دے رہے ہیں، یہ ایسا آپ کیوں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، قلت، سب سے پہلے وہ پہلے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ کلا و کلتا اسمان ملازمان للاضافت، وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کلا کلتا کو عربی زبان میں دیکھیں تو یہ دو ایسے اسم ہیں کہ جو ہمیشہ جو ہے وہ اضافت کو لازم ہوتے ہیں، یعنی کبھی بھی الگ استعمال نہیں ہوتے، مضاف ہو کے استعمال ہوتے ہیں، وَلَفْظُهُمَا مُفْرَدٌ، خود کلا اور کلتا تثنیہ ہے یا مفرد ہے، کہتے ہیں یہ مفرد ہے، تثنیہ سے کہتے نہیں ہیں، مثنیٰ سے نہیں کہتے، لیکن وَمَعْنَاهُمَا مُثَنَّى، لفظ تو مفرد ہے لیکن معنی کیا ہے مثنیٰ ہے، اسی وجہ سے اسے مثنیٰ نہیں کہتے، اسے کیا کہتے ہیں، اسم تثنیہ کہتے ہیں، جیسے وہ آگے آئے گا اسم جم، جیسے ہم کہتے ہیں قوم کیا ہے مفرد کا لفظ ہے، جمع قوم کو نہیں کہتے، اسم جم کہتے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے وہ کلا اور کلتا بھی کیا ہے اسم تثنیہ ہے، مثنیٰ نہیں ہے، مثنیٰ کی تعریف اس کے اوپر فٹ نہیں بیٹھتی، تجرید یہاں پہ نہیں ہو سکتی، مثل کا مثل کے اوپر عطف نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، واضح ہے، جب یہ مفرد لفظ ہے تو وَلِذَالِكَ أُجِيزَ فِي ضَمِيرَيْهِمَا، اسی وجہ سے ان دونوں کی ضمیریں، ان دونوں کی ضمیریں سے کیا مراد ہے کہ جب آپ ان کی طرف ضمیر پلٹاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی طرف جب آپ ضمیر پلٹاتے ہیں تو اجیزہ اس میں اجازت دی گئی ہے کہ اعتبار المعنی، کہ آپ معنی کے اعتبار کریں، معنی تو اس کا کیا ہے تثنیہ والا ہے نا، معنی کے اعتبار کریں، فیصنع، پس جو ضمیر آپ پلٹا رہے ہیں اسے کیا آپ رکھیں، مثنیٰ کی رکھیں، تثنیہ رکھیں، واعتبار اللفظ، یا آپ کس کا اعتبار کریں، لفظ کا اعتبار کریں، اور ضمیر جو پلٹا رہے ہیں وہ کیا رکھیں، مفرد کی رکھیں، ٹھیک ہے، ابھی کہانی شروع ہو رہی ہے، کہانی میں وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی کلا اور کلتا ہما اصل میں ہیں کیا، وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی اصل میں یہ لفظ مفرد کے ہیں، معنی ان کا کیا ہوتا ہے، تثنیہ کا ہوتا ہے، یہ مثنیٰ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے جی،
اچھا، اس کے اوپر وہ ایک دلیل دیتے ہیں کہ بھی لفظ جو ہے وہ واحد ہے، مفرد ہے، اور معنی کیا تسنیہ کے، کہتے ہیں کہ وقد اجتمع اعتباران فی قولہ، یہ دونوں جو اعتبار ہیں، مفرد کے اعتبار اور معنی کے اعتبار، یہ شاعر کے اس قول میں کیا ہے، شاعر کے اس شعر میں جمع ہو چکے ہیں۔ شعروں کو کیوں لے کر آتے ہیں؟ تاکہ وہ عرب کا اصل کلام ہے وہ لے کر آیا جائے اور بتایا جائے دیکھو جی یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، کلاہما حین جد الجرج بینہما قد اقلعا وکلا انفیہما رابی، کلاہما آ گیا جی، کلاہما وہ دونوں کے دونوں، حین جد الجرج جب ان کے درمیان جو جرج ہے، دوڑ جو ہے، جرج دوڑ کو کہتے ہیں، وہ کیا ہوگی، جدہ سنجیدہ ہو گئی، یعنی بڑی دوڑ آخر تک پہنچ گئی، گہری ہو گئی، بینہما ان دونوں کے درمیان، ان دونوں سے کہنا تھا گھوڑے، دو گھوڑوں کے درمیان جب دوڑ لگی جرج اور وہ صحیح کیا ہے عروج تک پہنچی، تو ہوا کیا کہ قد اقلعا، اقلع تسنیہ کا کیا ہے، صیغہ ہے، اقلع کیا مطلب ہے، قدم کا اکھڑ جانا، قلع کے ویسے کیا ہے، اکھاڑنا، قد اقلع یعنی ان دونوں کے جو قدم ہے وہ اکھڑ گئے، ٹھیک ہے جی، قد اقلعا کلاہما قد اقلعا، پہلا شاہد مثال، اقلع کو کیا ہے، تسنیہ لے کر ہے، اقلا اقلا، ہما کی ضمیر کسی طرف پلٹ رہی ہے، قلع کی طرف پلٹ رہی ہے، تو یہاں پہ شاعر نے ضمیر کو کیا لگایا، کس کے اعتبار کیا، لفظ کے اعتبار نہیں کیا، معنی کے اعتبار کیا۔ اچھا، وکلا انفیہما، اور ان دونوں کے جو انف تھے، ناک تھے، وہ کیا رابی، پھول گئے، ٹھیک ہے جی، رابیون کیا ہے، اس میں فاعل ہے، رابیان نہیں کہا، رابی کیا ہے، واحد کا صیغہ استعمال کیا، تو اس میں فاعل کے اندر بھی ضمیر ہوتی ہے نا، زید ضارب، ان میں ضارب کے اندر ضمیر ہے جو زید کی طرف پلٹ رہی ہے، تو کلا انفیہما رابی، کلا رابی کیوں کہہ دیا نا، تو رابی کے اندر ضمیر واحد کی پلٹائی کس کی طرف، کلا کی طرف، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پہ کون سے اعتبار کیا، لفظ کا اعتبار کیا کہ یہ کلا کیا مفرد ہے، ٹھیک ہے جی، الا ان اعتبار لفظ اکثر، مگر لفظ کا جو اعتبار کرنا ہے وہ زیادہ ہے عربی زبان میں، وہ بہی جاء تنزیل، اور قرآن مجید بھی اسی کے مطابق نازل ہوا، اور یہاں پہ ایک آیت قرآن کی پیش کی سورہ کہف کی کہ کلتا الجنتین، کہ دونوں جو باغ تھے، آتت اوکلہا، ان دونوں نے کیا ہے عطا کیا اپنا اوکل، اوکل کیا کہتے ہیں، پھل کو کہتے ہیں، کہ دونوں باغوں نے اپنا پھل کیا ہے عطا کر دیا، تو آتت کیا ہے یہاں پہ واحد کا صیغہ استعمال کیا، ولم یقل، اور اللہ نے آتتا استعمال نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا سمجھ آیا کہ یہاں پہ لفظ کا جو ہے وہ اعتبار کیا گیا، ٹھیک ہے جی، اچھا جی، اب یہاں پر ہمیں یہ کہانی سمجھ آ گئی کہ کلا اور کلتا جو ہے وہ یہ اس کا جو حصہ بنتا ہے نا وہ کبھی مفرد میں بھی بن جاتا ہے اور کبھی جو ہے وہ تسنیہ میں بھی کیا ہے اس کا حصہ چلا جاتا ہے۔ فلما قال لکلا و کلتا حظ من الافراد و حظ من التثنیۃ، فلما کان، جب کلا اور کلتا کا حصہ ہے، افراد میں سے بھی حصہ ہے لفظ کے اعتبار سے، اور تثنیہ میں بھی حصہ ہے کس کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، تو اجریہ فی اعرابہما مجر المفرد تارتن و مجر المثنى اخرى، تو لہٰذا اس کے اعراب کو آپ جاری کریں گے کبھی مفرد کی جگہ پہ اور کبھی کیا ہے مثنیٰ کی جگہ پہ۔ اب مفرد کا اعراب کیا ہوتا ہے، وہ حرکات کے ذریعے سے نہیں ہوتا، یہ حرکات ذریعے سے ہوتا ہے، حرکات کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور مثنیٰ کا اعراب کیا ہوتا ہے، حروف کے ذریعے سے ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ اس کا ایسے دو اعراب اس کے رکھیں، تو ہم نے اس کے دو اعراب رکھے ہوئے ہیں، ہم نے کہا کہ کلا میں کبھی اعراب آتا ہے حرکات والا اور کبھی اعراب آتا ہے کس کا جی، حروف والا، جب اس کا حرکات والا اعراب آتا ہے تو وہ ظاہر نہیں ہوتا کیونکہ وہ الف ہے، الف کے اوپر تو ظاہر نہیں ہو سکتا، لیکن آ تو رہا ہے نا اعراب، حرکات والا آ رہا ہے، اسے کیا کہتے ہیں، یہ حرکات مقدر چلی جاتی ہے، لتعذر ظہورها علی الالف، یوں کر کے تعبیر استعمال کرتے ہیں کہ کلا واقع تو فاعل ہو رہا ہے اور اس کی علامت رفع ضمہ ہے، لیکن ضمہ ظاہر نہیں ہو رہی کیونکہ جی وہ الف کے اوپر ظاہر نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا یہاں سے آپ کو ہم نے اس کہانی کی وجہ یہ، اس سوال کی کہانی یہ بتلائی کہ اس کو دو اعراب دینے کی یہ وجہ ہے کہ کیونکہ اس کا مفرد میں بھی حصہ بنتا ہے اور تثنیہ بھی کیا بنتا ہے، حصہ بنتا ہے۔ اچھا، اب اس پہلے سوال کا جواب ختم ہو گیا، اب دوسرا جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ چلیں حصے تو اس کے دو بنتے ہیں، تو آپ نے جو ہے وہ جب یہ مضاف ہوا ضمیر کی طرف تو آپ نے اس کو کون سا حصہ دیا، وہ حرکات والا نہیں دیا، حروف والا دے دیا، اور جب یہ ظاہر کی طرف مضاف ہوا تو آپ نے کیا حصہ دے دیا، وہ اعراب مقدر یعنی حرکات والا حصہ دے دیا، تو یہ آپ نے ترتیب کیوں رکھی، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا اس کی بڑی جو ہے وہ واضح وجہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو جو ہے وہ یوں کر کے قیاس کرتے ہیں کہ جو تثنیہ ہوتا ہے وہ کس کی فر ہوتا ہے، وہ مفرد کی کیا ہوتا ہے، فر ہوتا ہے،
ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اور جو ضمیر ہے وہ کس کی فر ہوتا ہے؟ اس میں ظاہر کی کیا ہوتا ہے؟ فر ہوتا ہے. اور جو اعراب بالحروف ہے وہ کس کی فر ہوتا ہے؟ اعراب بالحرکت کی کیا ہوتا ہے؟ فر ہوتا ہے. یہ اصل فرق انہوں نے کیا، یہ کہانی تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اصل میں اعراب کیا ہوتا ہے؟ اصل اعراب اصلی جو علامات اصلی ہیں وہ کیا ہیں؟ حرکات کے ذریعے ہوتی ہیں. اس کی علامات فریہ کیا کہتے ہیں؟ حروف کے ذریعے. تو انہوں نے کہا ہے کہ بڑی یہاں پہ بات واضح ہے کہ جب ضمیر کی طرف یہ مضاف ہوگا تو ضمیر اصل ہے یا فر ہے؟ ضمیر فر ہے. اصل کیا ہے؟ اس میں ظاہر ہے. اصل میں تو زید ہوتا ہے، زید کی طرف ہوا کہ آپ ضمیر پلٹاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب یہ ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہے تو یہ فر آ گئی. تو فر کو اعراب اصلی دینا چاہیے یا اعراب فری دینا چاہیے؟ کہتے ہیں فری دینا چاہیے. لہٰذا جب یہ ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہے تو فر کو فر والا اعراب دیں بھائی. اور جب یہ ضمیر کی بجائے کس کی طرف مضاف ہو؟ ظاہر کی طرف مضاف ہو. تو ظاہر کیا ہے؟ اصل ہے. تو اصل کو بھی اعراب کون سا دے دیں؟ اصلی دے دیں. ادھر جو ہے وہ خطیب نے نقطہ لگایا اور نعرہ لگا. ٹھیک ہے. وخص اجراؤہما مجرى المثنى، اور ان دونوں کو خاص کیا گیا کہ ہم مثنیٰ کی جگہ پہ سے جاری کریں گے. مثنیٰ کیا مطلب؟ یعنی اعراب کون سا دیں گے؟ یعنی اعراب بالحروف. ٹھیک ہے. اعراب بالحروف دیں گے. کب؟ بحال الاضافت الی المضمر، جب یہ مضمر کی طرف کیا ہوگا؟ مضاف ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ لأن الاعراب بالحروف، کیونکہ جو حروف والا اعراب ہوتا ہے وہ فر ہوتا ہے. کس سے فر ہوتا ہے؟ اعراب بالحرکات کی وجہ سے. اسی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں کہ اعراب بالحرکات اعراب اصلی ہیں اور اعراب فری کیا ہیں؟ اعراب بالحروف ہیں. اور قطر و نزاع کی تعبیر کے مطابق کہ علامات کی دو قسمیں ہیں، علامات اصلی اور علامات فری، یوں کہتے ہیں. والاضافۃ الی المضمر فرع عن الاضافۃ الی الظاہر، اور مضمر کی طرف جو اضافت کرنا ہے وہ بھی کیا ہے؟ ظاہر کی طرف اضافت کرنے کی فر ہے. ٹھیک ہے جی. لأن الظاہر اصل المضمر، کیونکہ ظاہر کیا ہوتا ہے؟ مضمر کی اصل ہوتا ہے. فجعل الفرع مع الفرع والاصل مع الاصل، بس فر کو فر کے ساتھ قرار دیا گیا اور اصل کو اصل کے ساتھ قرار دیا گیا. تحصیلا، تاکہ حاصل ہو جائے لکمال المناسبت، کہ ہم نے مکمل کیا مناسبت کا خیال رکھا ہے. صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.